پہلے تو ایک اچھی خبر بھی ہے کہ جو موٹر وے لنک روڈ پہ جو سانحہ ہوا، جو حادثہ ہوا، اس میں اب جو مرکزی ملزم ہے اس کی شناخت بھی ہو گئی، پکڑا گیا، قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں بھی آئے، ایک خوشائن چیز ہے۔ تو ایک تو پہلے اس پہ بھی ایک میں چاہوں گا بات کریں، اور اسی سے لنکڈ ہے کہ پنجاب کی پرفارمنس اور پنجاب پولیس کی پرفارمنس یہ پی ٹی آئی پہ کیسے اثر انداز ہوگی، کیا امپیکٹ ہوگا اس کا؟ دیکھیں، میں پہلے تو واقعی مبارکباد، لیکن کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جرم ہو اور اسی فوری طور پہ پکڑا جائے، اور ظاہر ہے کہ ٹیکس ٹائم۔ ظاہر ہے کہ ایک ایسا دردناک اور تکلیف دہ واقعہ تھا کہ اس پہ لوگ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ تھے، تو ایکسپیکٹیشنز یہ ہوتی ہیں کہ فوری سے پیشتر آپ کو پکڑ لیا جائے، یہ چیز ہے۔ ظاہر ہے ایک رات کا وقت، پھر اوپر سے ظاہر ہے جرم کر کے وہ بھاگ گئے، کھلی جگہیں تھیں، اس کی وجہ سے ظاہر ٹائم بھی لگتا ہے، اور ہر جو اب غلط لوگوں کو پکڑ کے تو کمپریہنڈ نہیں کرنا ہوتا، لیکن اس لیے میں بالکل پنجاب پولیس کو اس بات میں مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ظاہر ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ واقعہ ایسے ہوں ہی نہ، ہماری سب کی یہ خواہش ہے کہ ایسے واقعات ہوں ہی نہ۔ دیکھیے کیانی صاحب، یہاں پہ دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو یہ گورننس کا ایک ایشو ہے، پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، پنجاب میں آپ لوگوں کی حکومت ہے، عثمان بزدار کی حکومت ہے، ہدف تنقید بھی بنے ہیں۔ عمران خان نے لیکن ان کو ڈیفینڈ کیا، ہر موقع پہ ڈیفینڈ کیا ہے۔ بعض اوقات تو لگ رہا تھا کہ ابھی گئے عثمان بزدار کے، ابھی گئے، لیکن وہ سروائیو کر گئے۔ اب وہ تو چلے رہ گئے، لیکن ان کے ساتھ چیف سیکرٹریز کا کیا ہوا؟ اب آئی جی کا ایگزامپل لے لیں کہ ایک سی سی پی او کے کہنے پہ آئی جی ریپلیس ہو گیا، تو یہ کیا پاکستان تحریک انصاف پہ بیڈلی ریفلیکٹ نہیں کرے گی ایز اے پارٹی جماعت؟ جو دعوے آپ کے کیا تھے اور ہو رہا کیا ہے؟ دیکھیں، یہ چیز کو بالکل آپ ذہن میں رکھ لیں، پنجاب پاکستان کا حصہ ہے، اور جو پرابلمز فیڈرل کو ہیں، جو ہم جس بوجھ چلے آئے تھے، جو کولیجن کورس پہ ہم جا رہے تھے، جس پہ کولیجن کورس تھا ہمارا، اکنامک کولیجن کورس تھا، جب تک اکانومی ٹھیک نہیں ہوتی تب تک آپ کو پتہ ہے کچھ چیزیں امپروو نہیں ہوتی۔ وہ زار صاحب کو سنگل آؤٹ کر کے یہ کہنا کہ جی وہ پنجاب نہیں ٹھیک چلا رہے، یہ نہیں کر رہے، یہ تھوڑی زیادتی ہے، کیونکہ کلیکٹیو پریشر ہے، ہمارا اکنامک پریشر تھا، جو کہ انفارچونیٹلی سینٹر کے جو لونز تھے، یا اب ایون کہ پروونشل کو بھی اختیارات تھے، انہوں نے بھی لیے۔ 12 کروڑ کی آبادی ہے، یہ ایک پورا ملک ہے، اگر ملکوں کے حساب سے، پاپولیشن کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ بھی کچھ 10ویں 12ویں نمبر پہ ایک ملک کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس سے ایکسپیکٹ کرنا صرف وزار کا صاحب کا قصور یہ ہے کہ وہ لمبے لمبے بوٹ اور لمبے لمبے دستانے چڑھا کے نہیں پھرے ہوتے، پرسیپشن نہیں کریٹ کر رہے ہوتے، ریئلٹی میں وہ بیچارہ دن رات وہ کام کر رہے ہیں، اور بزدار کی حکومت نہیں، یہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، ہم اس کو اون کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کام ہو رہا ہے۔ پنجاب میں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو فاؤنڈیشن نہیں رکھی گئی تھی، اور یہ پورے پاکستان کی میں بات کرنا چاہوں گا کہ فاؤنڈیشن اس بار ہم نے رکھی ہے، وہ تو ہے پیسٹ کام ہو رہے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ اب کس قدر دباؤ میں آ گئے قرضوں کے بھی، لیکن الحمدللہ وتھ پیسیج آف ٹائم آپ نے ٹریڈ ڈیفیسٹس دیکھے، آپ نے امپروومنٹ دیکھی، کرونا کی ہینڈلنگ آپ نے دیکھی۔ اگر میں پازیٹیو چیزوں پہ جاؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے، بلکہ آپ کو تو مجھ سے زیادہ اس چیز کا نالج ہوگا کہ جو بنیاد رکھی گئی اب اس پر، وہ انشاءاللہ ایک لانگ لاسٹنگ بنیاد ہے۔ اچھا کیانی صاحب، اب سی جے چیف جسٹس آف پاکستان انتہائی محترم ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے اس کو بھی نیڈس ٹو ویک اپ، یہ ان کے ورڈز تھے، اور جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، جو ایک حادثہ ہوا، ایک واقعہ ہوا جس کو انتہائی جتنی مذمت کی جائے، معاشرے پہ بھی ایک ہمارے دبا ہے، چیزیں تدارک بھی کرنا چاہیے، لیکن اس طرح کی کالز آ رہی ہیں، تو یہ تو اس پہ بھی آپ کچھ کہیں گے؟ کیونکہ پی ٹی آئی پہ ہی ایک طرح سے بات آ رہی ہے نا، گورنمنٹ آپ لوگوں کی۔ دیکھیں ایکچولی چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے میں بات کروں، میں آپ کو کورٹس میں پتہ ہے جب کیسز چل رہے ہوتے ہیں تو کیسے کیسے ریمارکس آتے ہیں، ان کا ایکچولی بیٹھ کے ظاہر ہے جیسے جب کچھ ہوتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، میسیجز بھی آتے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بالکل بڑی اچھی انہوں نے بات کی، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمیں نا، اگر ہم اپنی لو کورٹس کو، جوڈیشل سسٹم جو ہے اس کو بھی ٹھیک کریں، اس میں بھی لوگ بیچارے بڑے خوار ہوتے ہیں، بڑے ان کے لیے پریشانیاں ہوتی ہیں۔ ابھی یہ بیٹھ کے پی ایم صاحب نے بھی بات کی ان سے کہ بیٹھ کے یہ کہ دیکھیں سب سے جو لوگوں کو واسطہ پڑتا ہے نا، پکڑ بھی لے گا، آج ہم ان کو پیش بھی کر دیں گے، اینڈ آف دا ڈے وہ کورٹ میں جائیں گے، اور جب کورٹ میں جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے کیسے کیسے لوگ نکل گئے ہیں، اور وہی لوگ دندناتے پھیر رہے ہیں۔ میں ابھی سندھ گیا تو ایک واقعہ ایسا ہوا کہ اس نے اپنے بھائی کا مرڈر کیا، اس کو جیل لے گئے، اس نے اس کو میڈیکل سرٹیفکیٹ بنایا، وہ باہر آ گیا، اس نے اپنے گھر کے 11 بندے قتل کر دیے۔ ابھی ریسنٹلی میں سندھ سے جب ہو گیا اور دیکھیں تھانہ کچہری، کیونکہ آپ عوامی نمائندے ہیں، لوگوں سے آپ نے ووٹ لینے، وہاں پہ بھی زیادہ تر مسائل تو تھانہ کچہری کا ہی، آپ لوگوں کو یہ جانا ہی ہوتا ہے، ہمارا انفارچونیٹلی کلچر ایک بنا ہوا ہے، اور یہ سیاست کا بھی ہے۔ لیکن جو آپ نے ابھی سندھ کی بات کی،
اور آپ تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری جنرل بھی ہیں. ابھی گلگت بلتستان کا بھی انتخابات ہیں, وہ بھی سر پہ ہیں, وہ بھی آپ کی ایک طرح سے رسپانسبلٹی ہے. بالکل ہے. لیکن جو آپ کا سندھ کا دورہ تھا, اور ابھی آپ آنے والے دنوں میں بلوچستان کا بھی دورہ کر رہے ہیں, تو سندھ میں پی ٹی آئی کراچی سے تو ووٹ ملے ہیں, لیکن انٹیریئر سندھ سے وہ پذیرائی نہیں ملی, سیٹیں آپ لوگ نہیں نکال سکے. اور پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے, انٹیریئر سندھ کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہے وہاں پہ, اور سندھ میں بھی یعنی حکومت بھی ان کی ہے. تو کیا پی ٹی آئی کوئی بریک تھرو کر سکتی ہے انٹیریئر سندھ میں؟ دیکھیں, میں آپ کو بڑے آنیسٹلی کہوں گا کہ مجھے پارٹی میں ظاہر 24 سال سے ایم بین ورکنگ ایز وائس پریزیڈنٹ, سینئر وائس پریزیڈنٹ, اب ایز اے سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی. میرے سندھ کے دورے میں یقین کریں, میں نے پی ایم کو واپس آ کے ایک بات کی, میں کہا اس بار آپ کو انشاءاللہ سندھ سے 2/3 میجورٹی ملے گی. وجہ اس کی یہ ہے کہ اتنی ادھر انفارچونیٹلی 18th امینڈمنٹ کو ایک ہیپ ہیزڈ طریقے سے اس کو پیش کیا گیا, جلدی اپنے صوبوں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی, پیپر ورک کیا گیا. جیسے پارٹی کے اندر پیپر ورک انہوں نے کیا نا, کہ دکھایا جی کہ ہم اب پارٹی کے اونرز ہیں, انہوں نے ایک دکھا دیا جی ہمیں مل گیا رائٹ, جی ہم اس کے چیئرمین بن گئے. ایگزیکٹلی 18th امینڈمنٹ میں انہوں نے یہ کیا ہے. اور عوام کی یہ وہاں حالت ہے کہ وہاں پہ پینے کا پانی نہیں ہے. چھوڑ دیں کراچی کو, وہ اس کا بڑا شہر ہے, آپ چلے جائیں سکھر چلے جائیں, آپ لڑکانہ چلے جائیں, آپ کسی شہر چلے جائیں. میں تو بائی روڈ 3 دفعہ گیا ہوں اور میں تمام شہروں کو ٹچ کرتے گیا ہوں. لڑکانہ کی یہ حالت ہے کہ ماس وائز بڑے مزار کے کوئی چیز بھی صاف ستھری نہیں ہے. لیکن آپ لوگوں کو کینڈیڈیٹس مل جائیں گے وہاں پہ, یعنی اس طرح کی کوئی چیز, کوئی ڈیفیکشنز تو نہیں ہوئی کہ لوگوں نے اعلان کیا ہو کہ جی ہم پی ٹی آئی میں آ رہے ہیں؟ دیکھیں, بہت سارے وہ اس وجہ سے کہ ہم نے, کیونکہ وہاں ہماری ایک ادھر پارٹیز کے ساتھ کلیوژن بھی ہے, ظاہر ہم آپس میں ایک ایز اے پارٹنرز کام کر رہے ہیں. تو ہم ظاہر ہے, ابھی تو مجھے بہت سارے لوگ ملے اور بہت سالوں سے میری بات چیت بھی ہوئی, لیکن دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم. ہم ایکچولی چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی جو ابھی فی الحال ایشوز ہیں, جیسے کہ ہم نے کراچی کے لیے کیا ہے, اب ہم سکھر جو بڑے شہر ہیں سندھ کی, کراچی, حیدرآباد, سکھر, یہ بڑے شہر ہیں, ان کے لیے بھی انشاءاللہ پی ایم صاحب نے ہوم ورک کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس کو ان کی اپ گریڈیشن. یعنی آپ ٹائمنگ کے حساب سے, یعنی جب الیکشن قریب ہوں گے تب آپ کو ہمیں بالکل. لیکن آپ کبھی, میں تو چاہوں گا آپ لوگ دورہ کریں, آپ کو اندازہ ہو کہ کتنی محرومی ہے سندھ میں. یہ جو بات اسپیکروں پہ کھڑے, آج بلاول صاحب پہنچے ہوئے سندھ میں, مجھے بتائیں کتنے دورے انہوں نے سندھ کے کیے, مجھے بتائیں کیا پرابلم, کیا مسائل لوگوں کے حل کیے ہیں. لوگوں کے وہاں تو مسائل, لوگوں کے لیے ہر قسم کا مسائل ہے. میڈیکل دیکھ لیں, ایجوکیشن دیکھ لیں, ان کو تو کوئی لگ رہا ہے پتہ نہیں کوئی 100 سال پرانا کوئی ایک دور ہے. جی, آج بھی بلاول ابھی میرپور خاص میں گئے اور خطاب بھی کیا, انہوں نے بات بھی کی. ان کا بھی وہی کہنا ہے کہ جی وفاق ہمیں ہمارا حق دے, ہمیں پیسے دے. یعنی وہ پاکستان تحریک انصاف سے کہہ رہے ہیں پیسے. اور کراچی پلان میں بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ جی یہ کسی کے فلانے کا پیسہ نہیں ہے, یہ تو پیسہ ہے تو ہمیں دیں, ہم خرچ کریں. مجھے یہ بتائیں, ان کی صوبائی حکومت کو 12 سال ہو گئے, 13واں سال ہے. مجھے سیکنڈلی یہ بتائیں کہ یہ فیڈرل میں بھی اس دور میں رہے ہیں, تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ تو سندھ اس میں بہت کام ہو گئے تھے. پینے کا پانی نہیں ہے, اور پانی جب آتا ہے تو بہگ سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے. تو ان کا تو پرابلم سمجھیں, ان کو پیسہ چاہیے. اگر عوام کے لیے چاہیے ہوتا تو ہم ضرور دیتے, اگر اپنے جیبوں میں ڈالنے کے لیے چاہیے تو ہم وہ قطعاً نہیں دیں گے. اچھا, اب یہاں پہ آل پارٹیز کانفرنس کی بھی بات ہو رہی ہے. دونوں جماعتیں, مسلم لیگ نواز